آج ہم عرض کریں گے آپ کی خدمت میں کہ یہ مسئلہ ہے، حکم شرعی ہے، فقہا کی طرف سے حکم خدا ہے یہ کہ لاپرواہی سے جماعت میں حاضر نہ ہونا جائز نہیں۔ ایک شخص عذر رکھتا ہے، مہمان آیا ہوا ہے، نیند بہت آ رہی ہے، یہ بھی چھوٹے چھوٹے بہانے ہیں، انسان جماعت میں حاضر نہیں ہوتا، یہ عذر ہیں، یا عذر شرعی ہیں یا غیر شرعی عذر ہے، بہرحال سستی ہو رہی ہے، میں نہیں جا سکتا، مہمان گھر میں آئے نہیں جا سکتا، مجھے ایک اہم دعوت پہ جانا ہے، میں نہیں آ سکتا۔ ایک شخص جماعت میں اس لیے نہیں آتا، کہتے ہیں چھوڑے جا، ادھر کون جاتا ہے، لاپرواہی کرتا ہے، گھر میں پڑھوں گا، ادھر کون جاتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ لاپرواہی کرتے ہوئے لاپرواہ ہو جائے اور جماعت میں شریک نہ ہو جائے، یہ جائز نہیں ہے، یعنی چی شرعاً کسی شخص کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ جماعت میں اس لیے حاضر نہ ہو جائے کہ جماعت کی کوئی اہمیت نہیں اس کے پاس، کہ جماعت یہ کیا چیز ہے، کون پڑھتا ہے اسے، اس کی اجازت نہیں ہے، جائز نہیں، یعنی چی یعنی حرام ہے، یعنی انسان لاپرواہی کی وجہ سے بے اہمیت بنا کر جماعت میں حاضر نہ ہوں، کوئی اور عذر نہیں ہے، بس نہیں جاتا میں، کون جماعت پڑھتا ہے، اس طرح یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، یعنی گناہ کیا ہے، شرعاً پوچھ گچھ ہوگی اس کی، قیامت کے سوال ہوگا، تم جماعت میں حاضر نہ ہو لیکن لاپرواہی اور جماعت کی اہمیت کو ختم کرنا اور یہ چیزیں تمہارے اختیار میں نہیں ہیں، تجھے اس بات کی اجازت نہیں ملے گی، عذر ہے بے شک بیٹھ جائیں، لیکن یہ کہ جماعت لاپرواہی کی وجہ سے نہ آ جائیں، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں صاحب، یہ جو آپ نے اتنے ثواب بتائے جماعت کا، زیادہ ہو گیا؟ نہیں زیادہ تو ہے، زیادہ تو ہے، کیسے حساب کریں نا؟ جماعت شرط ہے یا کہ قبولیت شرط ہے اتنے ثوابات میں؟ یہ سر یہ جماعت کا ثواب ہے، قبولیت کا نہیں ہے، صرف جماعت کا۔ آپ صرف جماعت کی نیت سے پڑھیں کہ میں با جماعت اپنی نماز پڑھنا چاہتا ہوں، جماعت کا ثواب ہے، ایک نماز ایک رکعت کا ثواب ہے یہ، وہ بھی آپ نے با جماعت ادا کی ہے اپنی شرائط کے ساتھ، اگر جماعت درست ہے آپ کی یہ ثواب ہے۔ قبولیت اگر ہو جاتی ہے پھر تو اور بھی چیزیں ہیں، خود جماعت، نماز جماعت میں خود جماعت جو ہے وہ ایک وسیلہ ہے، ایک سبب ہے تاکہ آپ کی نماز قبول ہو جائے۔ پرسوں نہیں آئے تھے، شروع دنوں میں نہیں آئے تھے، آئے تھے، ابو علی سینا نے ابو سعید کو خط لکھا، نہیں آئے تھے نا، تو یہی ہوتا ہے، کاش کہ آپ اس دن آ جاتے۔ انہوں نے اچھا جواب دیا تھا کہ اگر ایک گھر میں زیادہ چراغ جلے، ایک بجھ جائے تو روشنی میں کمی نہیں آئے گی، لیکن ہر گھر میں ایک ایک چراغ جلائیں تو جس گھر میں چراغ بجھے گا وہاں تاریکی ہو جائے گی۔ انسانوں کی مثال ان چراغوں کی ہے، اگر اکیلے اکیلے پڑھیں تو ممکن ہے کہ گناہوں کی وجہ سے آلودہ تاریکی ہو جاتی ہے، لیکن مسجد میں جب بہت سارے افراد جو صالح ہیں، اچھے ہیں، پاک ہیں، تو ان کی وجہ سے دوسروں پر بھی روشنی پڑتی ہے، ان کی نمازیں بھی قبول ہو جاتی ہیں، ان کی دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں، اس لیے مسجد میں آ جائیں۔ جی ہاں، قبولیت کا ثواب تو اور ہے، آپ کو یہ زیادہ ہو گیا، کہا کہ یہ تو جماعت کا نہیں ہو سکتا، قبولیت ٹھیک ہے، قبول ہونے کے بعد تو پھر کوئی چیز کم نہیں ہوتی، جب قبول ہو جائے تو کسی چیز کو آپ قلیل نہیں کہہ سکتے۔ یہ احادیث میں یہ باتیں ہیں کہ وہ عمل کیسے قلیل ہو سکتا ہے جسے خدا قبول کرے، ہو ہی نہیں سکتا، قبول کیا ختم ہو گیا، اب تو قطرہ سمندر سے مل جائے اس کے بعد کہیں میں چھوٹا ہوں، چھوٹا کدھر ہے، تو سمندر سے متصل ہونے کے بعد اب چھوٹا نہیں رہتا، اب تو سمندر کیسا ہے؟ جی ہاں،
عمل کو خداوند قبول کرے تو اس کے بعد تو پھر قبول ہو گیا پھر وہ سب کچھ آپ کے لیے ہے. مثلا بعض ایسی جماعت سے مثلا اگر وہ قبول نہ ہوئے پھر بھی یہ ثواب مل جائے گا نماز قبول نہ ہوئی. جماعت اگر جماعت ہے، یہ میں نے عرض کیا ہے، جماعت کی اپنی شرائط ہیں یا نہیں ہے. نماز با جماعت کو واقعا نماز با جماعت ہونا چاہیے. جسے شرعاً با جماعت نماز کہہ سکے امام عادل صحیح اور شرائط جماعت درست، مأمومین با اخلاص، امام جماعت بھی اخلاص کے ساتھ، ریاکاری نباہدہ. اگر شرائط موجود نہ ہو اس پہ جماعت نہیں ہے، چونکہ باطل ہے. جب باطل ہے تو پھر جماعت نہیں ہے. جب جماعت نہیں ہوئی، پتہ ہے کبھی نماز باطل نہیں ہوتی، جماعت باطل ہو جاتی ہے. یہ معلوم ہے یا نہیں؟ واقعی معلوم نہیں ہے. کبھی نماز باطل نہیں ہوتی ہے، جماعت باطل ہو جاتی ہے. آپ ابھی نماز جماعت میں فرادہ کی نیت کریں، فرادہ کی نیت کریں، جماعت آپ کی باطل ہو جائے گی. اگر بغیر کسی عذر کے آپ نے کہا میں اکیلے پڑھوں گا، پھر اس کے بعد دوبارہ جماعت میں آپ نہیں آ سکتے. لیکن اگر فرادہ کے وظیفے پر عمل کیا تو نماز آپ کی صحیح ہو جائے گی. لیکن جماعت کا ثواب نہیں ہے، فرادہ کا ثواب ہوگا. تو اس طرح سے آپ ان جماعتوں کو نہ دیکھیں جو بظاہر جماعت ہے. جماعت اپنی شرائط کے ساتھ ہو. جسے اسلام میں نماز جماعت کہہ سکے اس کا یہ ثواب ہے. زیادہ نہ سمجھیں، کچھ بھی نہیں. جی ہاں، کچھ بھی نہیں. خداوند متعال ابھی جو ہے زمین کے 2/3 حصے پانی ہے، 1/3 حصہ تقریباً خشکی ہے. اب اس 2/3 حصے میں جہاں بڑے بڑے جہاز گم ہو جاتے ہیں، بڑے جہاز کی جن پہ 25 30 100 جو ہے F-16 کھڑے ہو سکتے ہیں، چل سکتے، ایسے جہاز جہاں پہ جو ہے 20 15 توپیں نصب ہیں، وہ جہاز جس طرح ہمارے گھر میں سیوی گم ہو جاتی ہے، سمندروں میں گم ہو جاتے ہیں وہ جہاز. اس قدر صحیح. وہاں سے اگر آپ جتنا بھی پانی لے لیں 1 بھی کمی نہیں آئے گی، نہیں آئے گی. اب اس کے مقابلے میں دیکھیں گے تو یہ ثواب جو آپ دیکھیں خدا متعال کی رحمت اور برکت اور خدا متعال کی جو کہ سرچشمہ ہمہ چیز، جو کہ منبع ہے ہر چیز کا، اگر وہ اتنا ثواب دیتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو کوہ کے مقابلے میں کاہ بھی نہیں ہے. یہ جو آپ کو دیا خدا نے ثواب کچھ بھی نہیں ہے. خداوند متعال نے حدیث قدسی میں آیا فرمایا کہ عبدی اطعنی، میرا بندہ میری اطاعت کرو، لأجعلنک مثلی، میں تمہیں اپنی مثال بنا دوں گا. اپنی مثال. خدا لیسا کمثلہ، کوئی مثل نہیں ہے. خدا نے فرمایا کہ میں تمہیں اپنی مثال بنا دوں گا. کس طرح؟ تو فرمایا کہ میں ایسا زندہ ہوں کہ کبھی نہیں مرتا، تمہیں بھی ایسا بنا دوں گا کہ کبھی نہ مرے. میں غنی ہوں، محتاج نہیں کسی کا، میں تمہیں بھی ایسا غنی بنا دوں گا، ایسا بے نیاز کہ کسی کا محتاج نہ ہو. میں جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں وہ چیز ہو جاتی ہے. تمہیں بھی ایسا بنا دوں گا کہ جب چاہو وہ چیز ہو جائے گی. وہ اختیار دے دیتا. یہ ثواب کیا ہے؟ اس کو آپ نے کتنا سمجھا، کتنا ہوگا یہ ثواب؟ کچھ بھی نہیں ہے. خدا کے مقابل سوچیں کہ وہاں سے یہ کچھ بھی نہیں ہے. بعض چیزیں ہوتی ہیں جب ہم خدا کی طرف دیکھیں گے یہ چیزیں پھر بہت حقیر نظر آئے گی ہمارے لیے. خداوند بندے کو کہاں کہاں کا اختیار دے دیتا ہے.
یہ ثواب جو عام لوگوں کو خداوند عنایت فرمائے گا، خاص لوگوں کو پھر بہت کچھ خداوند عنایت فرماتا ہے۔ آقا امیر المؤمنین کی ایک ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین یعنی چیئے احسنتم جن و انس کب سے ہیں اور کب تک ہیں حساب کریں، آدم کے زمانے سے یا اس سے پہلے سے جنات ہیں تا قیامت، یہ لوگ ہیں۔ انسان جب سے آدم وجود میں آئے ہیں تا قیامت انسان جن و انس کی عبادتوں کو ملائیں۔ ابھی آپ آقا امیر المومنین کی ایک ضرورت، اب آپ ہمارا کیلکولیٹر پھر کم نہیں کرے گا، اس سے بھی بہتر ہے، تو وہ تو آقا امیر المومنین ہے۔ خداوند کہاں کہاں تک اختیار دے دیتا ہے کہ تمام انبیاء کے ساتھ غائبانہ باطنی تو ان کے ساتھ تھے، ان کی مدد فرماتے تھے۔ پیغمبر اسلام کے ساتھ جب آئے تو ظاہر ہو کر آ گئے۔ آقا امیر المومنین کہاں سے کہاں تک، حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا ان سے روایت ہے کہ پوچھا کہ آقا امیر المومنین کہاں گئے، کہا کہ آسمانوں میں گئے ہیں فرشتوں میں فیصلہ کرنے۔ آقا امام حسین ابھی گہوارے میں ہیں، پیدا ہوئے، کہاں گئے، گم ہو گئے، رونا دھونا۔ آقا امام حسین بھائی آج فرشتوں نے زیارت کے لیے یہاں، اب ثواب کا حساب کریں آپ، یہ اختیارات کیا ہیں، یہ تو پھر اہل بیت ہیں، ہمارے عام اولیاء الہی جو ہیں جیسا فقہا، ان کے لیے خداوند بہت کچھ عنایت فرماتا ہے۔ وضو کے لیے کنواں میں ڈول ڈال دیے، نکلتا ہے سونا، واپس ڈالتے ہیں۔ ولی اللہ یعنی یہ کہ خدا یا سونا نہیں پانی چاہیے وضو کرنے۔ نماز اس قدر قیمتی ہے کہ سونا نہیں، واپس پانی چاہیے، دوبارہ چاندی، وہ اپنا پانی، تیسری مرتبہ پانی، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اب آپ ہمارے لیے ثواب تو ہمارے لیے ہے، ان کے لیے بہت کچھ ہے، ان کے لیے بہت کچھ ہے۔ ایک ہستی جا رہی ہے، پیچھے اس کا شاگرد جا رہا ہے، قصہ عرض کیا ہمارے علماء فقہا میں سے، تو یہ اسی طرح سوچ رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کے کہتے ہیں کہ ولایت ان کو ملتی ہے، خدا نے اختیارات ملتے ہیں، ان کے احکام حکم مانتے ہیں۔ سانپ جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے سامنے، یہ ہستی اشارہ کرتا ہے کہ مر جاؤ۔ وہ لکھنے والا نے لکھا کہ سانپ ایسا ہی رہا کھڑا، تو میرے دل میں شک ہے کہ یہ نہیں مرا، اس نے کہا مر جاؤ، لیکن یہ مرا نہیں، بالکل ایسا ہی ہے، کھڑا ہے، یہ گر جانا چاہیے۔ تو کیا ہوا کہ جا کر دیکھا، ہاں بابا یہ بالکل خشک ہو چکا ہے۔ آگے جانے والی جو ہستی ہے وہ چلے گئے آگے، کیا ہوا، اسے پتا ہے کہ پیچھے شاگرد کیا کر رہا ہے، یہ آگے جا رہا ہے، یہ جا رہا ہے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا، اور یہ پتا ہے شاگرد نے دیکھ کے واپس آ گیا، آگے سے پوچھتا ہے کہ یقین ہو گیا ابھی۔ یہاں تک اولیاء الہی ہمارے باطن سے آشنا ہوتے ہیں۔ یعنی ایسے بہت سارے قصے آپ کی خدمت میں، خداوند کیا کچھ عنایت فرماتا ہے۔ ان ثوابوں پہ زیادہ پریشان نہ ہو جائے، ایک رکعت کا ثواب ہے سر جو آپ کو عرض کیا، آسان تھا۔ تو لاپرواہی کرتے ہوئے جماعت میں حاضر نہ ہونا حرام ہے۔ حضرت آیت اللہ مکارم شرح فرمایا کہ نماز جماعت کا استخفاف، بے اہمیت سمجھنا، یہ بھی حرام ہے۔ نماز میں جماعت میں نہ آئیں، یہ اپنی جگہ، یہ اپنی جگہ، یہ کوتاہی اپنی جگہ، لیکن اسے یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو کوئی چیز نہیں ہے، بے اہمیت سمجھنا حرام ہے۔
استخفاف نماز حرام، استخفاف جماعت بھی حرام ہے۔ فرادہ اول وقت میں پڑھی جانے والی طولانی نماز، فرادہ اول وقت میں پڑھی جانے والی طولانی نماز کچھ دیر بعد پڑھی جانے والی مختصر نماز جماعت اس سے افضل ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ پڑھنا کہ بہت دیر سے نہ، ایک اول وقت میں مثال 5 منٹ بعد، اسی اول وقت کے درمیان میں پہلے آپ پڑھیں گے طولانی، لیکن مختصر پڑھیں گے باجماعت، وہ باجماعت جو مختصر پڑھی جائے بہتر ہے اس طولانی نماز جو آپ فرادہ پڑھیں۔ حضرت آیت اللہ خوئی نے فرمایا فضیلت کے وقت میں فرادہ نماز دوسرے وقت میں جماعت سے افضل ہے۔ اگر اول وقت میں فضیلت کے وقت میں جماعت نہیں ہوتی تو فرمایا کہ فرادہ پڑھ لو فضیلت کے وقت میں، یہ بہتر ہے اس جماعت سے جو دیر سے فضیلت کے وقت نکلنے کے بعد باجماعت ہو۔ یہ بھی ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ حضرت آیت اللہ خوئی کا فتویٰ، آیت اللہ سیستانی فرمایا کہ مذکورہ افضلیت معلوم نہیں ہے، آیت اللہ خوئی نے فرمایا جو فرمایا ان کا معلوم نہیں ہے۔ اب آگے جا کے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔